لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وخذلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا کائنات کے جس مبارک اور مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں ان مجالس کا آغاز ہے، یہ اس عظیم الشان اور بے مثل دعا کے درمیان کا ایک جملہ ہے جو دعا عالم میں دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہے۔ مولا کائنات کی کمیل سے ملاقات اور اس ملاقات میں اس دعا کی تعلیم ساری انسانیت کے لیے ایسا عظیم الشان تحفہ ہے کہ انسان کبھی اس کا بدلہ چکا نہیں سکتا۔ اور اسی گفتگو میں ہونے والی بات چیت میں کمیل کے ذریعے سے مولا نے اپنے چاہنے والوں تک دعا کا مفہوم پہنچایا کہ آخر مناجات یا دعا کرنا کسے کہا جاتا ہے، اور اس مضمون پر آنے کے لیے اسی دعائے کمیل کے درمیان کے جس جملے سے آپ کی خدمت میں آغاز کر رہے ہیں، اس میں پروردگار عالم کی ایک صفت کا ذکر کرتے ہوئے مولا نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ یا سریع الرضا، یعنی یہ پروردگار عالم کو پکارا جا رہا ہے، یا سریع الرضا۔ سین رے عین یہ روٹ ہے، اس سے الفاظ بنتے ہیں، سریع بھی اسی سے بنا ہے، سرعت آپ نے سنا ہوگا، کہتے ہیں کسی چیز کے تیزی سے آ جانے کو، تیزی سے گزر جانے کو، کسی کام کے بہت جلدی ہو جانے کو سرعت کہا جاتا ہے۔ اسی لیے جو فجر کے بعد ہوا چلتی ہے اس کی سرعت دنیا میں بہت مشہور ہے۔ تو ہندوستان اور پاکستان میں آپ کو یہ زیادہ دیکھنے کو، محسوس کرنے کو ملے گی کہ فجر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے ایک ہوا چلتی ہے جس ہوا کو نسیم کہا جاتا ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ اتنی تیزی سے گزر جاتی ہے، یعنی تیز ہوا نہیں چلتی لیکن اتنی جلدی سے نکل جاتی ہے کہ نسیم کی سرعت دنیا میں مشہور ہو گئی کہ بھئی پتہ نہیں کب آئے گی، پتہ نہیں کب جائے گی، لہٰذا وہ ٹائم اتنا مختصر کا جو وقت ہوتا ہے اسے مس مت کرو، اور نسیم کو اگر حاصل کرنا ہو تو اس وقت حاضر رہو، کیونکہ وہ بہت جلدی کہیں چلی جاتی ہے۔ ایسے ہی گھوڑے کی رفتار کو، بجلی کی تیزی کو، ان تمام چیزوں کے لیے سرعت کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی لفظ رکھا دعائے کمیل میں مولا نے پروردگار عالم کو خطاب کرتے ہوئے کہا، یا سریع الرضا، یعنی اے وہ جو اپنے بندوں سے راضی ہو جانے میں سرعت رکھتا ہے، اے وہ جو اپنے بندوں سے بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے، یعنی ہمیں اس کو منانے کے لیے بہت زیادہ محنت کرنی نہیں پڑتی کہ بھئی گناہگار سر پٹ کے اپنا خون بہائے، اپنا سر کاٹ کر اس کی بارگاہ میں رکھے اور وہ راضی ہونے پر سوچ رہا ہے کہ بھئی معاف کر دوں یا نہیں۔
مولا نے فرمایا ایسے نہیں ہے، اس کا مزاج یہ ہے کہ یہاں گناہگار کے دل میں ندامت کا خیال پیدا ہوا اور وہاں اس نے اسے معاف کر دیا۔ اتنی تیزی سے اور جلدی سے راضی ہو جانے والی ذات کو کہا جاتا ہے یا سریع الرضا۔ یعنی یہ علی کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ ہمیں آہستہ آہستہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ علی کے الفاظ اللہ کے مزاج کا آئینہ ہے۔ جس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ مزاج توحید کا آئینہ ہو، وہ خود مظہر خدا کیسے نہیں ہو سکتا ہے؟ یعنی جس کے الفاظ کے سانچے میں توحید کا مزاج ڈھلا ہوا ہو، اس کا وجود، اس کی ذات اگر مظہر خدا ہو جائے تو اس میں تعجب کیا ہے؟ توحید کے لیے علی کا لفظ آئینے کا کام کر رہا۔ ہر بصیرت رکھنے والا، نظر رکھنے والا جب علی کے الفاظ کو دیکھتا ہے تو اس لفظ میں اسے توحید کا چہرہ نظر آتا ہے۔ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں وجہ توحید نظر آئے تو اس وجود میں کتنی توحید نظر نہیں آئے گی۔ اسی لیے توحید کا کوئی مطلب ہے ہی نہیں اگر کوئی علی سے ہٹ جائے۔ معنی توحید علی کی محبت ہے، جو جتنا زیادہ علی کے قریب ہوگا وہ اتنا زیادہ توحید کا عارف ہوگا۔ ایک لفظ ہے، ایک صفت سے یاد کیا، یا سریع الرضا، اور جہاں پر رکھا مولا نے اس جملے کو، دعائے کمیل کو پڑھتے ہوئے آپ جب آئیں گے اور جہاں پر رکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ جہاں گناہگار اپنے گناہ کو ریئلائز کرنے کے بعد جب اس کے اندر ندامت پیدا ہوئی، جب تڑپنے لگا، جب رونے لگا، جب بلکنے لگا، اور ایسے عالم میں جہاں اسے کوئی سہارا ہی نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ تڑپتے تڑپتے اس پر جو کیفیت طاری ہو گئی، ایسے عالم میں اس کو کسی کو پکارنے کی بے انتہا ضرورت تھی، لیکن اس موقع پر کسے پکارے؟ تو صفت بھی ایسی رکھی کہ پکارنے والے کے دل کو راحت مل جائے کہ بھئی جسے تم پکار رہے ہو وہ توجہ دینے میں تاخیر نہیں کرے گا، وہ تمہاری بخشش اور مغفرت میں تم سے راضی ہو جانے میں تاخیر نہیں کرے گا۔ یا سریع الرضا، اے میرے وہ پروردگار جو اپنے بندوں کو معاف کرنے پر جلدی سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ تو مضمون دیکھیے کچھ اور ہے۔ یا سریع الرضا، اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے اپنے بندوں سے جلدی سے راضی ہو جانے والے اس فرد کو بخش دے، اغفر لمن، اس شخص کو، اس فرد کو، اس مجبور و محتاج کو بخش دے، لا یملک الا الدعاء، جس کے اختیار میں سوائے دعا کرنے کے کچھ نہیں ہے۔ یعنی ہم ایسی انسان ایک ایسی مجبور مخلوق کا نام ہے کہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ اس کے اختیار میں سوائے گڑ گڑانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ نہ وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے، نہ وہ جہنم کی سختیوں سے لڑ سکتا ہے، نہ وہ جہنم کو بجھا سکتا ہے، نہ وہ جنت کو اپنے سے قریب کر سکتا ہے، نہ وہ اپنی تقدیر پر قدرت رکھتا ہے، نہ اپنی روزی کو اپنی مرضی سے نزدیک لا سکتا ہے، نہ اپنی طرف آنے والی مصیبتوں کو اپنی قوت سے دور کر سکتا ہے۔ کہا کچھ بھی نہیں کر سکتا تو پھر کر کیا سکتا ہے؟ کہا لا یملک الا الدعاء، کا اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے دعا کرنے کے۔ تو لہٰذا ایسے مجبور پر، ایسے محتاج پر جو سوائے دعا کے تیری بارگاہ میں کچھ نہیں کر سکتا، جلدی سے راضی ہو جانے والے تو اسے بخش دے۔ یعنی اگر اس ایک سینٹنس کو آپ غور سے دیکھیں تو جس انداز میں علی نے الفاظ کو جمع کیا اور جس انداز میں ایک سینٹنس کو فریم کیا، یہ ایک جملہ دلیل کے لیے کافی ہے کہ یہ بتانے والی، دعا بتانے والی زبان لسان اللہ ہے۔ یعنی علی کے معجزات کو
سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ کی 50,000 کتابوں کی ضرورت نہیں پڑتی. ایک جملے کو اگر کسی نے غور سے دیکھا تو دل کی گواہی آتی ہے کہ نہیں، یہ الفاظ سوائے آسمانی وجود کے کوئی اور بیان نہیں کر سکتا. تو مولا نے اس بات پر زور دیا کہ انسان کے مزاج میں دعا کرنا ہونا چاہیے، اس کے مزاج میں مناجات ہونے چاہیے. یعنی احادیث آپ کو ایسی ملے گی کہ جہاں پر رسول اکرم کی جو حدیث مشہور ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور نماز ختم کرنے کے بعد دعا کیے بغیر اٹھ جاتا ہے تو اللہ اس شخص کی نماز کو اس کے منہ پر مار دیتا ہے. مطلب ہمیں سمجھ میں آیا کہ دعا کے بغیر، مناجات کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوتی، عبادت ناقص رہتی ہے جب تک کہ کوئی دعا نہ کرے. دعا ہماری اپنی کسی ذاتی خواہش کے پورے ہو جانے کا نام نہیں ہے. بہت توجہات رہے، کیونکہ آغاز دعا سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ بات کلیئر اگر ہو جائے تو بہت ہی آسانی ہوگی دعا کے لیے. یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی بندہ اپنے آپ کے لیے کسی خواہش کو پورا کر لے، اپنی کسی ضرورت کو اللہ سے منوا لے اور کہے کہ بھئی میں نے دعا کی تھی اسی لیے ہو گیا. دعا یہ نہیں ہے. دعا ایک ڈسپلن کا نام ہے، مناجات ایک ڈسپلن کا نام ہے جو انسان کے عبد ہونے کا جوہر ہوتی ہے، اس کی بندگی کا جوہر ہوتی ہے. یعنی اگر ہم عبد ہے تو ہمارے پاس وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین انداز کون سا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے عبد ہونے کا پتہ دیں؟ کہا کہ بھائی مانگ لو، دعا کر لو. کیونکہ اگر مانگ رہے ہو تو یہ مانگنا دلیل ہے کہ تم محتاج ہو، اور اگر تم محتاج ہو تو تم عبد ہو. یعنی دعا اپنی ضرورت کے پورا کر دینے کا نام نہیں ہے، مناجات بندگی کے جوہر کا نام ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اچھا نماز پڑھی اور دعا نہیں کی. تو خداوند عالم نے کہا مطلب تو یہ سمجھتا ہے کہ تجھے کچھ بھی چیز مانگنے کی ضرورت نہیں ہے؟ یعنی تو اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتا؟ اور اگر خود کو محتاج نہیں سمجھتا تو کیا اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے؟ یعنی تو اپنے آپ کو عبد نہیں سمجھتا، تو اپنے آپ کو معبود سمجھتا ہے. اسی لیے ہم تیری عبادتوں کو رد کر رہے ہیں. یعنی مناجات، بہت توجہ رہے. ابھی یعنی گفتگو کا آپ کی خدمت میں آغاز کریں گے کیونکہ وہ کمیل کی زندگی کا معجزہ تھا. وہ کمیل کی زندگی کی معراج کی رات تھی. حالانکہ وہ شب برات تھی، لیکن کمیل کی تقدیر کے لیے وہ شب معراج تھی. مولا نے کمیل کو شب برات دعائے کمیل سکھائی. اور کمیل کا نیچر یہ ہے کہ کمیل کو علی سے تنہائیوں میں ملنے کی خواہش تھی. کمیل مشہور زمانہ ہی اس بات سے ہو گیا تھا. کمیل علی کی تنہائیوں کا ساتھی ہے، کیونکہ کمیل نے یہ محسوس کر لیا، یہ دیکھ لیا کہ اگر مجمع میں علی سے ملاقات کرو تو علی کچھ اور ہے، اور تنہائیوں میں اگر علی سے ملاقات کرو تو علی کچھ اور ہے. مجمع میں سامنے والے کے ظرف کے اعتبار سے علی ڈھل جاتا ہے نا. یعنی سامنے جو بھی موجود ہو اس کی کم ظرفی ہے تو اس کے اعتبار سے اپنے مزاج کو ڈھال لیا. جیسے ایگزامپل ہے جو مشہور واقعہ ہے کہ جب خیبر کا در مولا نے اکھاڑا تھا اور اس کے چرچے دنیا میں پھیل گئے تھے، تو دور دراز رہنے والے جو لوگ تھے پہلوان اور یہ ورزش وغیرہ کرنے والے، جب ان تک یہ بات پہنچی
کہ بھئی ایک دروازہ جسے 40 پہلوان مل کر کھولا اور بند کلا کرتے تھے، اس دروازے کو کسی نے صرف 2 انگلیوں سے اکھاڑ دیا۔ تو ان کے ذہن میں خیال پیدا ہو گیا کہ بھئی ہو نہ ہو وہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں، اور اپنی طرف سے کچھ بھی زعم و گمان کرنے لگے، اپنے آپ سے تصورات کرنے لگے کہ بھئی وہ نہ جانے کون ہے جو یہاں اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ملاقات کرتے ہیں، جا کر اس سے ملیں گے۔ اب ملنے کے لیے ایک کاروان وہاں سے چلا، تلاش کرتے 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 جب پوچھتے پوچھتے پہنچے کہ بھئی کہاں ہے وہ جو فاتح خیبر ہے۔ لوگوں نے بتایا جب مولا کے خیمے کی طرف۔ تو اب یہاں دیکھیے، عمل دیکھیے، وہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی نہ جانے اس کی غذا کیا ہوگی، نہ جانے اس کی طاقت کیا ہوگی، نہ جانے اس کی ورزش کیا ہوگی، نہ جانے کیا کیا ہوگا۔ 50,000 خیالات اپنے ذہن میں رکھ کر آ رہے تھے۔ ان کے خیالات پر مظہر علیم بذات الصدور کی نظر تھی۔ یہاں وہ خیمے کے دروازے تک کیا پہنچے، وہاں علی نے گھٹنوں سے روٹی توڑی، کیونکہ اس قوت و طاقت کو دیکھ کر وہ یہ کہہ کر آ رہے تھے کہ بھئی یہ کوئی بندہ نہیں ہے، جب 2 انگلیوں میں در خیبر کو اکھاڑ رہا ہے تو وہ تو خدا کی ذات ہوگی۔ کیونکہ ان کے ظرف کے چھلکنے کا امکان تھا، اسی لیے ایک سوکھی ہوئی روٹی کو گھٹنوں کے سہارے سے جب توڑا تو اس منظر کو دیکھ کر واپس پلٹ کر چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جسے روٹی توڑنے کے لیے گھٹنے کے سہارے کی ضرورت پڑ جائے وہ سوائے بندے کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ وہ چلے گئے، آسمان کی طرف علی نے دیکھا، کہا تو گواہ رہے نا کہ تیری نام کی عزت کی خاطر علی نے اپنے آپ کو گھٹا گھٹا کر پیش کیا ہے۔ کیونکہ اطراف میں جب کم ظرف کا مجمع آ جائے تو ان کے ظرف کے چھلکنے کے اعتبار سے علی جو ڈھل جاتے تھے، تو کمیل نے کہا نہیں، ایسے نہیں ہوگا، مجھے علی سے محفلوں میں نہیں، علی سے مجھے تنہائیوں میں ملنا ہے۔ اور تنہائیوں کے رنگ کو دیکھ کر کمیل حیرت میں پڑ جاتا، یہ کیا یہ وہی ہے جسے ہم مجمع میں ملا کرتے؟ لیکن وہ تنہائی کی محفل، کیونکہ کمیل کا ظرف بہت بلند تھا، اسی لیے علی کے ویسے جلوے تھے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے کہ جو کمیل نے دیکھ لیا وہی علی ہے۔ بہت بلند ظرف ہے کمیل کا، بہت بڑا سینہ ہے کمیل کا، اس کے اعتبار سے جو رنگ ہمیں نظر آیا تو ہمیں لگا کہ ہاں علی کچھ اور ہے، لیکن وہ کمیل کے ظرف کے اعتبار سے جلوے تھے۔ اب جو عالم تنہائی میں شب معراج جو رسول نے علی کو دیکھا تو وہ علی کا جلوہ کچھ اور ہے۔ اسی لیے یہ خواہش، یہ ملاقات کہ تنہائیوں میں علی سے ملنا ہے۔ تو کمیل کی عادت یہی تھی۔ ایسے کئی سارے واقعات ہیں کہ جب رات ہو جاتی تو وہ اپنے گھر سے نکلتے ڈھونڈتے ڈھونڈتے۔ اب بہت توجہ ہے، دیکھیے پروردگار عالم کس طرح نظام کو قائم کرتا ہے، کس طرح وہ جستجو اور کوشش کرنے والوں کو منزلوں تک پہنچاتا ہے، یہ اس کا ایک نظام ہے۔ اب یہ چلے تنہائیوں میں، اکیلے ڈھونڈ رہے ہیں۔ بھئی یہاں کمیل نے ارادہ کیا کہ علی سے ملیں گے، وہاں علی کو معلوم ہے کہ بھئی کمیل مجھے ڈھونڈنے نکلا ہے۔ ایسی تھوڑی نہ ہے کہ علی کو کوئی آ کر بتائیں کہ میں آپ کو ڈھونڈ رہا تھا۔ بھئی زیارت ہے، السلام علیک یا بابا حکمت رب العالمین، میرا سلام اس ہستی کے اوپر جو اللہ کی حکمت کا دروازہ ہے۔ تو جو اللہ کی حکمتوں کا مظہر ہو اسے کسی کے بتانے کی کیا ضرورت۔ لیکن اب ڈھونڈتے 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 کہ کمیل کو بھی تو اپنی جستجو ثابت کرنی ہوگی، وہ بھی تو اپنی کوشش کو ثابت کرے۔ ڈھونڈ رہے ہیں، ملاقات ہی نہیں۔ لیکن کوشش کرتے 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 جب اس منزل پر پہنچ گئے جہاں یہ طے ہو گیا کہ اب کمیل علی سے ملے بغیر گھر کو واپس جانے والا نہیں ہے، جب کمیل نے اپنی صداقت و سچائی کو، اپنی الفت کو ثابت کیا، تو
تو ایک دم سے کمیل نے دیکھا کہ آنکھوں کے سامنے علی ہے. بھائی توجہات ہے نا, یہ ملاقات کی کشش دیکھیے, کہاں سے آ گئے, کہاں تھے اب تک, میں تو اب تک آپ کو تلاش کر رہا تھا. کمیل ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں, ہم تیری کوشش اور جستجو کو دیکھ رہے تھے, جب یہ طے ہوئی تو تیرے سامنے موجود ہے. تو ایسا ہی واقعہ ہے, وہ رات کی تنہائی میں ڈھونڈتے 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 جب جا رہے تھے اور کمیل نے ثابت کیا, ایک دم آنکھوں کے سامنے علی نظر, اور چہرہ اس طرف آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں. غور سے آسمان کی طرف علی جو دیکھ رہے تھے تو آسمان پر جگمگانے والے ستارے علی کی آنکھوں سے اپنے لیے نور جمع کر رہے تھے, اور ادھر ہی پلٹے ہوئے پوچھا, کسے ڈھونڈ رہے ہو کمیل؟ یہ علی کا کسے ڈھونڈ رہے ہو کمیل لا علمی والا سوال نہیں تھا. یہ علی کا کسے ڈھونڈ رہے ہو کمیل ویسا ہی تھا جیسے کوہ طور پر پروردگار عالم نے پوچھا کہ تمہارے سیدھے ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ. یعنی وہ سوال اور یہ سوال ایک ہی مزاج رکھتا ہے. کمیل نے کہا, یا علی بس تیری ہی تلاش, اور کسے ڈھونڈوں, اور تنہائی میں بیٹھ جاتے. تو ایسے ہی مزاج میں تھا ان کے, بھائی اکیلے میں ملاقات کریں. اب یعنی جنگ جمل کا ماحول تیار ہو رہا تھا. مولا کائنات بصرے میں تھے اور شب برات آ گئی, 14 شعبان. عبادت میں مصروف ہو گئے لوگ, اور پتہ نہیں کون کون کیا کیا کر رہا تھا. لیکن جب رات طاری ہوئی تو ان اندھیروں میں کمیل علی کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا. بھئی شب برات ہے, یعنی عشاء کی نماز کے بعد رات بھر عبادت کا سلسلہ ہے. شب برات کے اپنے اعمال الگ ہے, رات بھر آپ اعمال کیجئے, رات بھر جاگیے, رات بھر عبادت کیجئے, ذکر کیجئے, اب صبح تک یہی چلتا رہے گا. تو یہ رات آئی اور بعد عشاء کمیل اپنے گھر سے نکلا علی کو ڈھونڈتے ہوئے. کوئی کمیل سے پوچھے کہ کیا ہو گیا کمیل تمہیں, سال میں ایک بار رات آتی ہے, یہ عبادتوں کی رات ہے, تم اپنی عبادتوں کی رات میں عبادت چھوڑ کر علی کو تلاش کرتے ہوئے کہاں چلے گئے؟ کمیل کا جواب یہ ہے کہ علی کو تلاش کرنے سے بڑی اگر کوئی عبادت ہو تو بتائے. یعنی اگر اس سے بڑی کوئی عبادت ہے کہ کوئی اللہ کی حجت کو پالے تو بتائے کہ بھئی علی موجود ہو اس مقام پر, اور علی کے ساتھ اور پہلو میں بیٹھا ہوا چھوڑ کر کوئی مصلی پر کھڑا رہے. کمیل نے کہا یہ کون سی عبادت ہے, اسی لیے تلاش میں چلے. ڈھونڈتے 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 مسجد بصرہ تک جانا ہوا. جب مسجد بصرہ کے دروازے کے قریب پہنچ گئے, وہاں سے گزر رہے تھے, کمیل کے کانوں میں مناجات علی کے زمزمے کی آواز آئی. جیسے ہی وہ الفاظ سنے, کمیل کھنچتے ہوئے محراب مسجد بصرہ کی طرف کھنچتے ہوئے ایسے گیا جیسے موسیٰ کھنچتے ہوئے کوہ طور کی طرف چلا گیا تھا. لیکن جب نکل کر واپس آئے اور جو تحفہ کمیل کے پاس تھا, تو اگر موسیٰ کا سامنا ہو جاتا تو موسیٰ منزل رشک میں آ جاتے کہ بھئی میں اپنا ید بیضہ تمہیں دے دوں اور تم اپنی دعائے کمیل مجھے دے دو. عجیب کیفیت تھی. کمیل کو اس رات دعائے کمیل مل گئی, یعنی سکھائی علی نے, لیکن کیونکہ پھیلائی کمیل نے, اسی لیے نام کمیل کا پڑ گیا. تو وہ نام, وہ شب, وہ دعا, وہ نام, وہ منزلت کمیل کو ملنے والی تھی, وہی کمیل کی زندگی کی معراج تھی. حالانکہ وہ شب برات تھی, مگر کمیل کے لیے وہ شب معراج بھی تھی. کھنچتے ہوئے گئے, آہستہ آہستہ جب قریب پہنچے
تو آواز سمجھ میں، الفاظ سمجھ میں آنے لگے۔ کمیل نے دیکھا کہ علی کہہ رہے ہیں اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ سنے نہیں تھے زندگی میں کبھی کمیل نے ایسے الفاظ۔ کمیل نے کہا یہ کیا ہے علی؟ کھڑے ہو کر پوری دعائے کمیل کو غور سے سنتے رہے۔ جب دعا تمام ہوئی تو مولا کے قریب پہنچے اور بیٹھ گئے۔ کہا یا علی یہ کیا تھا؟ یہ کیسے الفاظ تھے؟ یعنی عجب وجدان پیدا ہو گیا میرے وجود میں، مجھے بتا دے یہ تو کیا پڑھ رہا تھا؟ مولا نے جواب دیا کمیل یہ وہی دعا ہے جس دعا کو پڑھ کر خضر نے اپنا مصلی پانی پر بچھا لیا ہے۔ بہتے ہوئے دریا پر اپنے مصلی کو خضر نے بچھا لیا۔ کمیل نے کہا مولا یہ دعا آپ مجھے بھی تعلیم فرمائیں۔ تو علی نے کہا بیٹھو کمیل، نصیب ہے، تقدیر ہے، تمہارے سینے کی کشادگی ہے کہ تمہیں دعائے کمیل جیسی امانت سونپی جائے گی۔ اب علی نے جب کمیل کو یہ سکھائی اور کمیل نے یاد کر لی، اور یعنی ایک ہی بار میں، یہ معجزہ دیکھیے، اتنی طویل ترین دعا بس یوں بیٹھ کر سنی اور یاد کر لی، یاد ہو گئی اور باہر جا کر لوگوں کو سنانے لگے کہ مجھے میرے مولا کی طرف سے تحفہ ملا ہے، یہ دعا ہے۔ اب جب یہ سلسلہ چلا تو کمیل کی اس جستجو کا بدلہ اللہ نے یوں دیا کہ وہ دعا ہی دعائے کمیل کے نام سے مشہور ہو گئی۔ ظاہر سی بات ہے جب مولا نے سکھایا اور کمیل کا نام پڑ گیا تو اس نام سے ہمیں دلیل ثابت ہوئی کہ جس نے یہ دعا کمیل کو سکھائی ہے وہ وہی ہے کہ اسی نے وہ دعا خضر کو بھی سکھائی تھی۔ جس نے کمیل کو سکھائی ہے اسی نے خضر کو سکھائی تھی، اور خضر بھی بارگاہ علی کا ویسا ہی سائل ہے جیسے بارگاہ علی میں میسم و کمیل و سلمان سائل ہوتے ہیں۔ کہا بیٹھو کمیل، کہ ہم تمہیں مناجات سکھاتے ہیں، دعا کرنا سکھاتے ہیں۔ اب دیکھیے یعنی یہ دعائے کمیل کے اندر الفاظ نہیں ہے، لیکن جو گفتگو ہوئی اور مولا نے جو سوالات پوچھے کہ کمیل بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہے، اسی لیے نہیں کہ اسے کسی چیز کی ضرورت ہے اور وہ اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے مانگ رہا ہے۔ مولا نے کہا اگر دعا ترک کی تو تمہاری بندگی کا جوہر ختم ہو گیا۔ اپنے عبد ہونے کا پتہ دیتے رہنا مناجات کے ذریعے سے، چاہے تمہیں ایک دانہ ہی کیوں نہ مانگنا ہو، لیکن مانگتے رہنا تاکہ یہ پتہ چلے کہ تم بندے ہو۔ بھائی توجہ رہے، دعا یہ نہیں ہے کہ اپنی ضرورت کو پورا کرنا ہے، دعا ہے جوہر عبدیت، یعنی کوئی عبد اپنے عبد ہونے کو سب سے زیادہ حسین انداز میں اگر ظاہر کرنا چاہے تو بارگاہ معبود میں مناجات کرے۔ تو کمیل نے کہا اچھا مولا دعا یہ ہے۔ اب دیکھیے دعا کے لیول تک پہنچنے کے لیے بھی محنتیں، کیونکہ ہر چیز کے لیے کوالیفائی ہوتے ہیں نا۔ بھائی آپ کو گاڑی چلانی ہے، حکومت نے ایک نظام رکھ دیا، بھائی اتنے سال کے ہو، پہلے گلیوں میں چلائیں، پھر وہاں چلائے، پھر کسی کے ساتھ چلائے، پھر وہ کرے، پھر اس کے بعد آپ کو آخر میں کہا ہاں اب ٹھیک ہے۔ ہر چیز کے لیے کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے، دعا کرنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ لوگوں نے سمجھا کہ بھائی جس کی جو مرضی آئے گی، منہ اٹھایا اور کچھ بھی کہہ دیا دعا ہو گئی، یعنی اس غلط فہمی کو دور کیا اس مولا نے اس کو، اور فرمایا دعا کیا ہے۔ توجہات رہے کہ کوئی بشر
کوئی دعا کرنے والا اس وقت تک دعا نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا دل دنیا میں ملوث ہو. توجہ، جب تک خواہش دنیا باقی ہے اس وقت تک وہ دعا نہیں کر سکتا. جب تک دنیا سے امید باقی ہے اس وقت تک وہ دعا نہیں کر سکتا. یعنی مثال کے طور پر اگر مجھے 100 روپے چاہیے اور میں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے میں 50 روپے کسی سے مانگ لوں گا اور 50 روپے کے لیے دعا کروں گا، تو یہ جو ہے یہ دعا نہیں ہے. کیونکہ دعا کے لیے انسان کا دنیا سے منہ موڑنا ضروری ہے. دعا زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کو نہیں کہتے. جب تک انسان کے سامنے دنیا بے نقاب نہ ہو جائے وہ دعا نہیں کر سکتا. اگر ہم دنیا کو نہیں پہچان رہے ہیں تو ہم دعا نہیں کر سکتے. انسان جب آہستہ 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 اپنی زندگی میں تجربوں کے ذریعے سے جس کسی کے بھی ذریعے سے اس منزل پہ پہنچتا ہے کہ بھئی بہت مشکل زمانے میں، بہت تکلیف دہ زمانے میں جہاں اسے بے انتہا مدد کی ضرورت تھی، اس نے اپنے سب سے زیادہ بھروسے مند لوگوں کے سامنے سوال کیا اور اسے کوئی امداد نہیں ملی اور وہ اکیلا ہو گیا. تو جب اسے دنیا کا یہ مزاج سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ تکیہ نہیں کر سکتے. بھئی توجہ ہے نا، دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ تکیہ نہیں کر سکتے، یعنی اس دنیا کے بھروسے پر زندگی نہیں گزار سکتے. بھلے ہی ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، کبھی ایسی منزل آ جاتی ہے جہاں پر وہ اپنی اولاد کی بات کو پورا نہیں کرتے. تو آہستہ آہستہ ان سے نا امید ہوا، 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 ان کے سامنے سوال کر کے دیکھ لیا، ان کے سامنے سوال کر کے دیکھ لیا. جب آہستہ آہستہ سب سے نا امید ہونے کے بعد، پوری دنیا سے تجربہ حاصل کر لینے کے بعد، سب سے نا امید ہو جانے کے بعد، جب وہ سب سے منہ موڑ کر کسی تنہائی میں آ کر بیٹھ جاتا ہے اور تلاش کرتا رہتا ہے کوئی ایسا وجود جو اس کے کسی ایک سوال کو بھی رد نہ کرے، اور اس تلاش کرتے 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 میں جب پروردگار عالم کی ذات کی طرف متوجہ ہو کر اپنی ضروریات کو اگر ذہن میں تصور ہی کرنے لگ جائے تو اس اٹھنے والے خیال کو کہتے ہیں دعا. بھئی دعا اسے نہیں کہتے کہ ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہے، تم آدھا دے دو ہم آدھا دے دو. یہ دعا نہیں ہے، یعنی وہ دل سے ابھی نہیں نکلی، کیونکہ دل نے ابھی وہ کیفیت محسوس نہیں کی. جب ساری دنیا سے نا امید ہو کر یہ دیکھ لیتا ہے کہ پوری دنیا میں میرا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور جب ہر طرف سے منہ پھر جانے کے بعد جب پلٹ جاتا ہے اور سوائے اس کے کسی اور کے لیے اب اس کا دل متوجہ نہیں ہوتا، راضی نہیں ہوتا، تو اس کیفیت میں دل سے اٹھنے والی آواز کو دعا کہتے ہیں، اسے مناجات کہتے ہیں. میں بہت توجہات رہے. مولا نے پوچھا کمیل آج تو تم گئے، یہ دعا ہے، تم کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ کمیل نے کہا ہاں مولا. اب جب دعا بندگی کا جوہر ہے تو مجھے مانگنا ضروری ہے، کیوں نہ مانگوں. اب توجہ رہے. مولا نے پوچھا کیا مانگو گے کمیل؟ بس یہ پوچھنا تھا. کمیل حیرت میں پڑ گیا. کیا مانگوں یا علی؟ اب جیسے تو نے مجھے دعا کا سلیقہ سکھایا ہے، اب جیسے تو نے مجھے بتایا ہے کہ دعا کیا ہے، ویسے ہی تو ہی مجھے بتا دے کہ مجھے دعا میں کیا مانگنا چاہیے. کیونکہ ڈیفینیشن دعا کا دیکھیے کہاں سے کہاں چلا گیا. مولا نے کہا نہیں کمیل، تم اپنے اطراف کی ترقی کی اگر بات کر رہے ہو تو وہ دعا نہیں ہے. دعا ہے کہ تمہارے وجود میں ترقی کہاں تک ہو رہی ہے. بھائی مولا نے جو یعنی ایگزامپل اس کا یہ ہے کہ ہم پیدل تھے، پیدل جا رہے تھے. پروردگار یہ کتنا راستہ پیدل چلوں، ایک سائیکل مل جائے تو اچھا ہے. تو اللہ نے سائیکل دے دی. اب سائیکل پہ جانے لگے. پروردگار ابھی بھی پیر درد ہو رہے ہیں.
ایک گاڑی مل جائے تو کتنا اچھا. اللہ نے گاڑی دے دی. اس نے کہا پروردگار دھوپ ہے بارش ہے بھیگ رہے ہیں, کار ہو جائے تو کتنا اچھا. اللہ نے کار دے دی. کہا اگر اس میں پیٹرول ڈلانا ہے بہت ساری چیزیں, بہت سارے پیسے دے دے پروردگار. اللہ نے پیسے دے دیے. سب چل رہا ہے نا. اب دیکھیے توجہ ہے, مولا نے کمیل سے کیا پوچھا؟ مولا نے پوچھا یوں مانگ رہے ہو کمیل؟ کہاں ساری چیزیں اللہ نے عطا کر دی. ہاں. کیسی تھی دعائیں؟ کہا بہت اچھی ہے. کہا یہ بتاؤ کہ ترقی کس میں ہو رہی تھی, پروگریس کس میں ہو رہی تھی, ڈیولپ کون ہو رہا تھا؟ ترقی تمہارے وجود میں ہو رہی تھی یا ترقی تمہارے اطراف ہو رہی تھی؟ وہ سائیکل تھی, وہ گاڑی ہو گئی, وہ کار ہو گئی, ترقی تو اسے ہو رہی ہے. تم تو ویسے ہی ہو جیسے تم کل تھے. اس نے دعا مانگی پروردگار میں کب تک زمین پر رہوں, روڈ پر؟ اللہ نے جھوپڑی دے دی. کہا جھوپڑی میں کیسے کب تک رہوں؟ اس نے گھر دے دیا. کہا گھر میں کب تک رہوں؟ محل دے دیا. مولا نے پوچھا کمیل جو بیچ میں بیٹھا ہوا ہے اس کے اطراف میں کبھی جھوپڑی کی گھاس پھوس کی دیواریں تھی, آج اس کے اطراف میں محل کی مضبوط ترین دیواریں ہیں. یہ بتا کمیل ترقی کسے ہوئی؟ تو کمیل نے کہا یا علی وہ جھوپڑی بدل کر محل میں تبدیل ہو گئی لیکن بیٹھنے والا تو ویسا ہی ہے, کل بھی وہی تھا آج بھی وہی ہے. تو علی نے کہا جب تجھ میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی کمیل اور اطراف میں ہی ترقی ہو رہی ہے تو سمجھ لے تو نے دعا نہیں کی, کیونکہ دعا مناجات ایک ایسے عمل کا نام ہے جس عمل کے ذریعے سے تیرے اطراف میں کچھ ہو یا نہ ہو لیکن تیرے وجود میں ترقی ضرور پیدا ہو جاتی ہے. تو مولا نے کہا اسی لیے تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ تجھے کیا مانگنا ہے. تو کمیل نے پوچھا میرے مولا تو ہی بتا دے میں کیا مانگ لوں. تو علی نے کہا کہ ایسے کیوں نہیں ہوتا کہ اگر تیرے پاس محل ہے, اگر وہ محل چھن کر اس کے بدلے ایک جھوپڑی آ جائے تو یہ کیوں نہیں کہتا میرے پروردگار تو میرے صبر میں اضافہ کر دے تاکہ میں اس بات کا کبھی شکوہ نہ کر پاؤں. بھئی کار والا لٹ گیا اور اس کے پاس صرف ایک گاڑی آ گئی, کار چلی گئی اور صرف ایک سائیکل آ گئی, تو مولا نے کہا یہ کیوں نہیں کہتا میرے پروردگار بجائے سائیکل کے اب مجھے کار دے. یہ کیوں نہیں کہا کہ اگر یہ سائیکل بھی کوئی چرا کر لوٹ کر لے کر چلا جائے تو میرے صبر میں اتنا اضافہ کر دے کہ میں اس چیز کی کبھی تیری بارگاہ میں شکایت نہ کروں. کہا یہ تیرے وجود کی ترقی ہوگی کمیل. یعنی اب آہستہ آہستہ تجھ میں شکر بڑھ رہا ہے, تجھ میں صبر بڑھ رہا ہے, تجھ میں قناعت بڑھ رہی ہے, تجھ میں تقوی بڑھ رہا ہے, تجھ میں یقین بڑھ رہا ہے, تجھ میں توکل بڑھ رہا ہے. تو ہاں یہ تیری ترقی ہو رہی ہے. لہٰذا مناجات میں ایسی کوئی چیز مانگ جس سے تیرے اطراف میں نہیں تیرے وجود میں ترقی ہو. وہ توجہ ہے نا. تو اب یعنی موضوع کیسے پلٹ دیا مولا نے؟ یعنی ہم کیا سمجھ رہے تھے؟ ہم سمجھ رہے تھے بھائی پروردگار عالم میرے پاس یہ چیز کی کمی ہے یہ پوری کر دے, وہ نہیں ہے وہ دلا دے, یہ کر دے. تو بعد میں پتا چلا ہم ویسے ہی ہے. 10 سال پہلے بھی مانگنے کی عادت تھی, آج بھی مانگنے کی عادت ہے. 10 سال پہلے تھوڑا مانگ رہے تھے, اب جیسے جیسے ملنے لگا تو مانگنا بھی بڑھتا گیا ہمارا. تو یعنی لالچ میں اضافہ ہو گیا, قناعت میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. تو مولا نے کہا کمیل یہ تو اطراف میں ترقی ہو رہی ہے اور تیرا وجود تو ڈیگریڈ ہو رہا ہے, یہ چیزیں نہیں مانگی جاتی کمیل. یعنی تو نے فنا ہونے والی چیز مانگ لی. مولا نے تعجب کا اظہار کیا ان عقلوں کے اوپر, ان لوگوں کے اوپر. مولا نے فرمایا کمیل فنا ہونے والی چیز تو نے مانگ لی, گھر تو نے مانگ لیا بھائی وہ ختم ہونے والا ہے, تو نے گھر مانگ لیا, فنا ہونے والی چیز تو نے مانگی. یعنی مولا نے کہا نہ ہی تو نے اپنے لیے کوئی صحیح چیز مانگی اور نہ ہی تو نے سوال دینے والے کی شان کے اعتبار سے کیا. جب دینے والا باقی رہنے والی چیز تجھے عطا کر سکتا ہے تو اس سے فنا ہونے والی چیز کیوں مانگ رہا ہے؟
اور بہت توجہ ہے دیکھیے، یعنی مولا نے فرمایا دعا خود غرضی کا نام نہیں ہے. دین کا کوئی بھی پہلو، چاہے مناجات ہو، زیارات ہو، اعمال ہو، کچھ بھی ہو، آپ کو سیلفش ہونا نہیں سکھاتا. خدایا مجھے گاڑی دے دے، خدایا مجھے پیسے دے دے، مجھے گھر دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے دے دے. ہر چیز میں علی نے کہا مجھے سب تجھے ہی چاہیے. یعنی تو اپنے علاوہ کسی کے اور کے لیے بھی کچھ سوچتا ہے کبھی؟ مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ مل جائے، مجھے یہ ہو جائے، مجھے وہ ہو جائے. یعنی یہ مانگنا انسان کو جو سیلفش بنا رہا ہے کہ وہ سوائے اپنے کسی اور کا خیال نہیں کر رہا ہے. علی نے کہا یہ مناجات نہیں ہے کمیل. جو تجھے خود غرض بنا دے، سیلفش بنا دے، اپنے علاوہ کسی اور کی فکر نہیں کر رہا، اپنے ہی لیے ساری چیزیں مانگ رہا ہے، یہ مزاج مناجات کا مزاج نہیں ہے. مناجات کا مزاج تو ہے کہ تو اپنے آپ میں ایسی کیفیت پیدا کر کہ وہ کسی اور کے کام آئے. میں توجہ رہے تو کیونکہ دعا کا مفہوم ضروری ہے. دعائے صبا یعنی دیکھیے ہم نے محسوس کیا، آپ نے بزرگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا بیٹھے ہوئے، اور آپ نے جتنا محسوس کیا ہے وہ کئی گنا بے انتہا زیادہ ہے اس بات سے کہ بہت سارے لوگ ہیں ایسے جو 0 to 60 70 ایئرز جی کر اس دنیا سے گزر جاتے ہیں، لیکن ایک دن بھی کبھی دعا نہیں کی. کیونکہ وہ دعا کو جو سمجھ رہے ہیں وہ دعا ہے ہی نہیں. بھئی کسی چیز کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لو آپ کو یہ مل جائے گا، کسی چیز کو آپ 50 مرتبہ پڑھ لو یہ مل جائے گا، کسی چیز کو آپ 15 یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، یہ مل جائے گا، آپ کی ہر مصیبت ختم ہو جائے گی، آپ کے لیے ساری خوشیاں ہو جائے گی. کہ یہ دعا ہے؟ بھئی انسان کو خود غرض جو بنا دے، اعمال ہمارے عرفان سے بھرے ہوئے احکام، آیات، احادیث کو ہم اپنے فائدے کے لیے یوز کرے، یہ مزاج پیدا کرنا مناجات کا مزاج ہے. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے زیارت عاشورہ کے بھی اعمال ہوتے ہیں کہ بھئی آپ 10 مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھیجئے اور آپ کی یہ مصیبت دور ہو جائے گی. یعنی ہم حسین کی مصیبتوں کا تذکرہ صرف اسی لیے کر رہے ہیں تاکہ ہماری مصیبت دور ہو جائے. یہ مقصد نہیں ہے زیارت کا، یہ گمراہی ہے انسان کی. وہ اتنا لالچی ہو گیا اپنے مفاد کے خاطر کہ اسے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ وہ کیا رکھ رہا ہے اللہ کی بارگاہ. بھئی عظمت عمل کی کچھ اور ہے لیکن مقصد وہ نہیں ہے. توجہ ہے نا؟ یعنی آپ کے دعا پڑھنے سے آپ کے لیے مصائب دور ہو رہے ہیں، یہ دعا کے آثار میں سے ایک ہے، لیکن یہ دعا پڑھنے کا مقصد نہیں ہے، یہ زیارت پڑھنے کا مقصد نہیں ہے نا. بھئی جیسے مثال کے طور پر نماز ہے، نماز پڑھنے سے، اٹھنے بیٹھنے سے، رکوع سجود کرنے سے آپ میں صحت باقی رہتی ہے، فٹنس باقی رہتی ہے، کمر میں درد نہیں ہوتا، پیر میں درد نہیں ہوتا، سجدے میں سر رکھتے ہیں سر میں درد نہیں ہوتا. تو پابندی سے آپ نماز پڑھتے رہیے، بہت ساری بیماریاں آپ سے دور رہے گی. تب کوئی کل اٹھ کر یہ کہے گا کہ بھئی نماز کہا ضروری ہے، کہا کیوں؟ کہا بھئی کمر میں درد ہو جائے گا اگر نہیں پڑھیں گے تو. یعنی یہ مقصد ہے نماز کا. بھئی نماز پڑھنے سے آپ کی صحت کو فائدے پہنچ رہے ہیں، یہ آثار نماز میں سے ایک ہے، لیکن یہ مقصد نماز نہیں ہے کہ کوئی نماز اسی لیے پڑھے کہ اس کے گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے. ویسے ہی زیارت پڑھنے سے مصیبتیں دور ہو رہی ہے، عنایات الہی ہو رہی ہے، اللہ کی رحمت کی توجہ ہو رہی ہے، آثار زیارت میں سے ایک ہے، لیکن یہ مقصد زیارت نہیں ہے کہ ان چیزوں کی خاطر زیارت پڑھی جائے. مولا نے کہا کہ جو چیز آپ کو سیلفش بنا دے اسے دعا کا نام دے کر مناجات کو بدنام نہ کرے. اب دیکھیے کمیل نے پوچھا ٹھیک ہے یار واقعا میں تو یہی مانگ رہا تھا. مولا نے کہا اچھا تم نے گھر مانگ لیا، کہاں مل گیا؟ کہاں؟ کہا کب ملا؟ کب؟ پروردگار جب 45 ایئرز کا تھا، کچھ تھا، بن گیا گھر. تو مولا نے کہا بھائی زندگی پوری صرف کی، محنت کی، رات دن جاگتے جاگتے کچھ بھی پیسے جوڑ کے جمع کرتے 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 ایک گھر لیتے لیتے 50 سال کے ہو گئے اور وہ مل گیا. جیسے ہی رجسٹری ہوئی، ساری چیزیں ہوئی، 1 سال میں انتقال ہو گیا.
جو بعد میں آنے والے بچے تھے ان لوگوں کو بغیر محنت کے سب مل گیا. تو مولا نے پوچھا کمیل یہ کیا مانگ لیا تو نے؟ ایسی چیز مانگ لی جو یہیں چھوڑ کر چلا گیا؟ تیرے بعد والوں کو بغیر محنت کے مل گئی؟ یہ تیری ذہانت ہے؟ تجھے ایسا مانگنا چاہتا؟ پوچھا کمیل مولا تو ہی بتا میں کیا مانگوں. علی نے کہا کیا ایسی چیز کیوں نہیں مانگتا جو ساری زندگی تیرے ساتھ رہے, جب تجھے موت آئے تو مرنے کے بعد تیرے ساتھ رہے, قبر کی تنہائیوں میں تیرا ساتھی بن کر تیرے ساتھ قبر میں چلے, تجھے جب اٹھایا جائے تو پھر قبر میں تیرے ساتھ اٹھے, روز محشر تیرے ساتھ کھڑی رہے اور وہی چیز تجھے جنت کی نعمتوں میں لے کر چلا جائے. ایسی چیز کیوں نہیں مانگتا؟ کمیل نے پوچھا میرے مولا جب اتنا بتایا تو ہی بتا کہ میں کیا مانگوں. تو علی نے کہا تو یہ بتا کمیل صبر کیوں نہیں مانگ لیتا, شکر کیوں نہیں مانگ لیتا, دین یا ایمان کیوں نہیں مانگ لیتا, یقین کیوں نہیں مانگ لیتا, ایسی چیزیں مانگ لیتا جو تیرے ساتھ قبر کی روشنی کا سامان بنتی اور پھر تجھے روز محشر جنتوں میں لے کر جاتی. توجہ ہے نا؟ تو دیکھیے ابھی یہ گھڑی چل نہیں رہی ہے, ٹائم کتنا ہوا اگر کوئی بتا دیں. ٹھیک ہے تو ہم انشاءاللہ یہ اس جملے پر آئیں گے اور بات کو تمام کریں گے. آغاز ہوگا دعائے صبا کا کل سے انشاءاللہ. کمیل نے پوچھا مولا کیا مانگ لوں؟ تو مولا نے کیا جواب دیا؟ اب دعائے کمیل دیکھیے گا. پہلے تو ڈسپلن بتایا گیا کہ دیکھو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہو تو پہلے تم یہ دیکھ لو کہ کیا ہے وہ جس کے ذریعے سے اللہ تک تمہاری بات پہنچے, وہ کیا ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی توجہ تمہاری طرف ہو. اسی لیے 10 ایک ساتھ دعائے کمیل میں 10 وسائل. اللہم انی اسألک برحمتک التی, تیری رحمت کے ذریعے سے سوال کر رہا ہوں, وبقوتک التی, جبروتک التی, قدرتک التی. یعنی ایسے ہی نہیں آ گیا سیدھے, میں درمیان میں کچھ چیزیں رکھ رہا ہوں, کچھ وسیلے رکھ رہا ہوں, ان وسیلوں کی عظمتوں کی خاطر میری بات سن لے. رحمت ہے, قوت ہے, قدرت ہے, جبروت ہے, یہ سب کیا ہے؟ یہ سب کچھ اور چیز نہیں ہے, یہ سب اہل بیت کے الگ الگ القاب ہے. اللہ بھائی کربلا کے میدان میں حسین کے حملے کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آ جائے گی, باتیں واضح ہو جائے گی. بھائی رحمت کہا بھائی رسول کو رحمت کہا جاتا ہے, قوت کہا قوت و قدرت علی کو کہا جاتا ہے, حسین کو جبروت الہی کہا جاتا ہے. یہ 10 وسائل ہے جو انہی کے نام ہیں کہ جن کو اللہ نے ان وسائل اور اوصاف کے ذریعے سے یاد کیا کہ یوں ہمیں پکار لے. 10 وسیلوں کے ذریعے سے سوال ہوا. ٹھیک ہے, اب جب یہ رکھے گئے بیچ میں تو وہ متوجہ ہوا. اس نے پوچھا بندے سے کیا چاہیے؟ یہ پھر اسی میں لگ گئے, یہ ساری چیزیں چاہیے, میٹیریلسٹک دنیا چاہیے. مولا نے کہا نہیں کمیل, دانائی نہیں ہے, سمجھداری نہیں ہے, ایسی چیز ہو جو ہمیشہ تیرے ساتھ رہے. کیا چاہیے؟ وہ کیا ہے یا علی؟ تب دیکھیے یعنی پہلا جو سوال ہوا مغفرت کے بعد, اللہم اغفر لی ذنوب التی تحبس الدعاء, یعنی وہ جتنے بھی ہے مغفرت ہوئی, وسائل ہوئے, خداوند عالم کی تسبیح و تحلیل ہوئی, اور اس کے بعد مغفرت کے سوال ہو گئے. اب یعنی اب صاف ستھرا ہو گیا کہ آپ پوچھو کیا مانگتے ہو. کہ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک. کیا مانگنے آئے ہو؟ کیا چاہیے تجھے مجھ سے؟ یعنی اب پروردگار عالم متوجہ ہو گیا, بہت توجہ رہے, یعنی بہت امپورٹنٹ لمحہ ہوتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ مومنٹ ہوتا ہے. بھائی وہ پوری اٹینشن کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہو گیا اور پوچھنے لگا کیا چاہیے. توحید کی توجہات اپنی طرف بندے نے کر لی جب اسماء اہل بیت درمیان میں رکھے. ان کے ناموں کو کیا لینے لگا؟
کہ توحید متوجہ ہوئی، کون ہے یہ جو میری حجتوں کے نام اتنی محبت سے لے رہا ہے، اور یہ ادھر آ گیا۔ اور اب اس متوجہات میں اب یہ جب پوچھے کہ کیا چاہیے تو کیا جواب دے؟ بھئی ایک انسان اگر بادشاہ پوچھ لے کسی سے، فقیر سے، کسی کسان سے پوچھ لے بادشاہ کیا چاہیے تجھے، تو کسان دیوانہ ہو جاتا ہے۔ ابھی کیا کہوں، جلدی سے ایسے مومنٹ پر کچھ نکلتا نہیں زبان سے، کیا مانگنا چاہیے، کچھ بھی عجیب و غریب چیز مانگ لی، واپس آ گیا۔ اب یہ کائنات و کونین کے خالق کے سامنے اگر وہ پوچھے کیا چاہیے تو کوئی کیا جواب دے سکتا ہے؟ لیکن قربان اس زبان کے جس سے نکلے ہوئے لفظوں نے ہماری آبرو کو رکھ لیا۔ اور علی نے کہا کمیل تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں تجھے کیا مانگنا ہے۔ پوچھا کیا مانگو یا علی؟ کہا اللہم انی اتقرب الیک، اے میرے پروردگار، جب اس نے پوچھا کیا چاہیے تجھے، میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں تو مجھے اپنا قرب عطا کر دے، تو مجھے اپنا قرب عطا کر دے۔ یعنی کیسی صفت کہ بھئی اگر کوئی کسی سے پوچھے کہ تمہیں خزانے میں سے 1000 اشرفیاں چاہیے یا بادشاہ کا قرب، تو عقل مند کیا کہے گا؟ عقل مند کہے گا بھئی بادشاہ کا قرب چاہیے، کیونکہ 1000 اشرفیاں تو ختم ہو جائیں گی، لیکن اگر بادشاہ کا قرب مل جائے تو پھر جو چاہے ہم مانگ لیا کر لیں گے بات بات کو، پہلے اس سے قریب تو ہو جائے۔ یعنی عظیم الشان اوصاف میں جسے پہل دعائے کمیل میں علی نے رکھا وہ صفت ہے قرب۔ اللہم انی اتقرب الیک، میرے پروردگار بہت تڑپا ہوں، تیری قرب کی خاطر پوری دنیا سے دوری اختیار کر لی ہے، سب سے منہ موڑ کر ہر رشتے کو توڑ کر یہاں آیا ہوں، لہٰذا مجھے اکیلے بھٹکتے ہوئے نہ رہنے دے، مجھے اپنا قرب عطا فرما، تو مجھے اپنا قرب عطا فرما۔ دنیا سے دور ہونا چاہتا ہوں لیکن ہو نہیں پاؤں گا، کیسے ہوگا؟ لہٰذا دنیا سے دور ہونے کی میری اس کوشش میں مجھے کامیاب فرما، مجھے اپنا قرب عطا فرما۔ کہا دنیا سے کیوں دور؟ دنیا سے کیوں دور بھاگنا چاہتا ہے؟ ہم نے تو تجھے پیدا کیا یہاں، رہ لے دنیا میں جی لے۔ کہا نہیں، جس نے یہ دعا سکھائی ہے اس کے احسان کا بدلہ دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب یہ دل وہ دل نہیں ہے، نام علی سے پہلے کیفیت کچھ اور تھی، علی کا نام آنے کے بعد کچھ اور ہو گئی، اب یہ دل وہ نہیں ہے جس میں علی اور دنیا ایک ساتھ رہے۔ اب یہ وہ دل نہیں ہے جس میں علی اور دنیا ایک ساتھ رہے، لہٰذا میں دنیا سے اسی لیے دور ہو رہا ہوں تاکہ میرے دل میں علی آ جائے، اسی لیے تیرا قرب چاہتا ہوں، کیونکہ علی کی محبت تیرے قرب کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کہا اچھا چاہتے ہو؟ ہاں۔ کہا کوئی طریقہ بھی سوچ کر آئے، کوئی ذریعہ ہے میرے قریب آنے کا؟ پھر توجہ، کون جواب دے ایسے سوالوں کا؟ ابھی میں ہوں لا مکان، کہاں آئے گا؟ آسمان پر چڑھ جائے گا؟ کدھر ہوگا؟ کہاں میں تیرے قریب کیسے آؤں؟ تو میرے قریب کیسے آئے گا؟ ادھر جائے گا ادھر جائے گا، لا مکان ذات ہر جگہ موجود، پھر اس کا قرب بھی نہیں، کیا افسوس ہے انسان کی ذات پر؟ یعنی ہر جگہ جو موجود ہے اس سے دور ہے ہر جگہ ہوتے ہوئے، کتنا افسوس ہو گیا کہ بھئی اگر کوئی ایسی ذات ہوتی کہ بھئی ہاں ہم آسمان پر ہے، چاند پر ہے کہیں، تو بندے کہتے تو کتنی دور ہے، ہم تیرے قریب کیسے آئے؟ تو بات سمجھ میں ایسا وجود جو ہے ہی ہر جگہ، کہ کہیں بھی چلے جاؤ وہ موجود ہے وہاں، اتنا آسان ہونے کے باوجود بھی اس سے دور، تو کتنا افسوس ہو گیا۔ تو کہا آنا چاہتا ہوں قریب۔ کہا ہے کوئی طریقہ؟ لا مکان ذات کے قریب کیسے آئے گا؟
تو جب آپ دیکھیے کمیل کو سکھا رہے ہیں، کمیل علی کی زبان سے سب سن رہا ہے، یہی علی کے معجزات ہے، کمیل سن بھی رہا ہے، سوچ بھی رہا ہے۔ یہ گردش چل رہی ہے ذہن میں کمیل کے کہ جس توحید کی تعریف کے جملے مجھ سے کہہ رہا ہے، اس توحید کے جلوے سارے تو مجھے آنکھوں کے سامنے ہی نظر آ رہے ہیں۔ یعنی دعائے کمیل جیسی نعمت عطا ہو جائے، اتنا بڑا قرب کا مقام کمیل کو آخر کس کے پہلو میں حاصل ہوا؟ اسی لیے رکھا کہا کہو کمیل ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم دہرا دو۔ کہا مولا عنایت ہو۔ کہا اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، میرے پر ایک اور باواز بلند صلوات ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ بھی پروردگار عالم کے قرب کے وسیلے، اس نے تو سنی لی بات۔ تو بہرحال سوال ہوا کہ کیسے لامکان ذات تو قریب آئے گا؟ کہاں؟ کہ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، میرے پروردگار تیرے قریب آنا چاہتا ہوں۔ کہ کیسے؟ کہ میں تیرے ذکر کے ذریعے تجھ سے قریب ہو جانا چاہتا ہوں، میں تیرے ذکر کے ذریعے تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، لہٰذا اپنی قربت کی خاطر تو مجھے اپنے ذکر کی دولت عنایت فرما، اپنی قربت کی خاطر تو مجھے اپنا ذکر عنایت فرما۔ اگر مجھے تیرا ذکر مل جائے تو پھر میں تیرے قریب ہو گیا۔ تو ہمیں پتا چلا کہ قرب الہی ذکر میں چھپا ہوا ہے، اسی لیے اب بولا مکان ذات ہے، کہیں بندے دور دور بھٹکتے نہ رہے۔ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم، ارشاد فرمایا ارشاد فرمایا اپنی مجلسوں کو مزین کرو علی کے ذکر کے ذریعے سے، لِأَنَّ ذِكْرُهُ ذِكْرِي وَذِكْرِي ذِكْرُ اللَّهِ وَذِكْرُ اللَّهِ عِبَادَةٌ، یعنی علی اللہ کا ذکر ہے۔ مزار الکبیر میں جو زیارت ہے امیر المومنین کی، اس زیارت کا فرقہ السلام علیکہ یا ذکر اللہ الخالص، میرا سلام اس علی کے اوپر جو اللہ کا خالص ترین ذکر ہے۔
تو کہا اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، میرے پروردگار میں تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں۔ کہا کیسے؟ کہا تیرے ذکر کے ذریعے سے۔ یعنی ہمیں پتا چلا جس زبان پر، جس ذہن میں، جس دل میں جتنا زیادہ ذکر علی چلتا رہتا ہے وہی اللہ کے اتنا زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جو علی کے ذکر سے دور ہے وہ اللہ سے دور ہے، جو علی کو یاد نہیں کرتا وہ اللہ سے دور ہے۔ اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، میرے پروردگار میں تیرے ذکر کے ذریعے سے تجھ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، تو مجھے علی کی محبت عطا کر تاکہ میں تیرے قریب ہو جاؤں۔ تو علی کی محبت ہی ہے جس کی تعویل کو، جس کے اظہار کو قربتاً اللہ کہا جاتا ہے۔ قربتاً اللہ کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے اگر وہاں پر علی محور نہ ہو اس کا، مرکز نہ ہو اس کا۔ یعنی ہمیں تعجب ہوتا ہے، آپ کو ہنسی آئے گی ان لوگوں پر، یعنی ان کی جانور بھی ہنسنے کو شرمائیں گے ان لوگوں کے اوپر جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ خود ہی سے اللہ کو حاصل کر لیں گے۔ جب کوئی اپنی طرف سے کسی ایک انسان کو اپنے سے قریب نہیں کر سکتا تو کوئی اللہ کو کوئی کیا قریب کرے گا؟ کہا اللہم انی اتقرب الیک بذکرک، میرے پروردگار تیرا قرب چاہتا ہوں۔ تو جیسے ہی قرب سنا، بہت توجہ رہے، پروردگار عالم نے پوچھا نا کیا چاہیے، ہم تیری طرف متوجہ، بتا۔ تو اب اس نے گاڑی چاہیے، دولت چاہیے، کچھ بھی نہیں کہا۔ اس نے آنے والے نے کہا مجھے تیرا قرب چاہیے۔ جیسے ہی قرب سنا، پروردگار عالم نے پوچھا کہاں سے آ رہا ہے؟ کیونکہ قرب مانگنے کا یہ سلیقہ تجھے دنیا نہیں سکھا سکتی۔ یہ جو تو نے قرب مانگنے کا سلیقہ سیکھا ہے، یہ تو تجھے وہی سکھاتا سکتا ہے جو ہم سے اتنا زیادہ قریب ہو کہ ہمارے اس کے درمیان کوئی حجاب ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی سکھا نہیں سکتا تجھے۔ قرب کا یہ سلیقہ تجھے کوئی سکھا نہیں سکتا سوائے اس کے جو محور قربتاً اللہ ہو۔ تو اب اللہ نے کہا پھر تجھے قبولیت کی فکر ہی کیا ہے؟ جب تو آیا ہی علی کے بارگاہ سے ہے تو پھر تیری دعا کے قبول ہونے میں کوئی سوال اور شک نہیں ہے۔ مناجات آگے بڑھ گئی، توجہ نا، بس دیکھیے ختم کر رہے ہیں، یوں ہی شروع ہوئی، ابھی تو شروع ہوئی دعائیں کو۔ میں اچھا یہیں سے قرب مانگ رہا ہے، یہیں سے قرب چاہتا، اچھا ٹھیک ہے ہم نے تجھے قرب دیا، اور کوئی چیز، کچھ اور چاہیے؟ کہا اللہم انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع الیک۔ ہاں ایک اور چیز ہے پروردگار کو، کیا چاہیے؟ میں چاہتا ہوں تو میری شفاعت فرما، تو میری شفاعت کا مطلب، شفاعت یعنی تو میری طرف ہو جا۔ شفاعت اسی کو کہتے ہیں نا، طرفداری لینے کو شفاعت کہتے ہیں۔ بھئی آپ نے کسی کی اگر طرفداری لی تو اس کا مطلب ہے آپ اس کی شفاعت کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ اب میں قیامت کے دن کہاں کہاں مصیبتوں کو جھیلوں پروردگار؟ جہنم کہے گی کہ میں تجھے جلا کر راکھ کر کے رکھ دوں گی اور تجھے عذاب دوں گی، اب مجھے کون بچائے؟ ہاں اگر تو درمیان میں آ کر یہ کہہ دے کہ نہیں اسے چھوڑ دے تو میں محفوظ ہو جاؤں گا۔ لہذا میری شدید خواہش ہے کہ تو میری شفاعت فرما۔
تو کہا اچھا 2 چیزیں مانگ لی، ایک قرب بھی مانگ لیا، ایک شفاعت بھی مانگ لی۔ تو قرب مانگنے کے لیے کیا لے کر آئے تھے؟ کہا تیرا ذکر لے کر آیا تھا، اللہم انی اتقرب الیک بذکرک۔ کہا اچھا شفاعت مانگ رہے ہو، اس کے لیے بھی کوئی چیز لائے ہو؟ کہا واستشفع بک الی نفسک۔ وَأَسْتَشْفِعُ بِكَ نَفْسِكَ، اے میرے پروردگار تیری شفاعت کا سوال کرنے آیا ہوں۔ کہا کیا لے کر آیا ہے؟ کس کے ذریعے سے؟ کہا تیری ہی نفس کے ذریعے سے، میں تجھ سے شفاعت کا طلبگار ہوں۔ کہا اچھا تو نے میرے ذکر کا مجھے واسطہ دیا، تو نے میری نفس کا مجھے واسطہ دیا، ذکر کے ذریعے سے قرب کا سوال کیا، نفس کے ذریعے سے شفاعت کا سوال کیا، پہچانتا ہے وہ کون ہے؟ کہاں پروردگار تیرا ذکر بھی علی ہے، تیرا نفس بھی علی ہے، مجھے علی کے ذریعے سے قرب بھی عطا فرما، مجھے علی کے ذریعے سے شفاعت بھی عطا فرما۔ یعنی بات واضح ہو رہی ہے کہ دعا کس ڈسپلن کا نام ہے۔ کبھی بھی دعا ایسی نہیں ہو سکتی کہ سکھانے والے کو فراموش کر کے ہم سیدھے اللہ تک پہنچ جائیں۔ لہٰذا مولا نے فرمایا مناجات تمہاری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ ایک لمحہ نہ ہو ایسا کہ جہاں دعا نہ ہو، بھلے ہی مانگنے کے لیے کچھ نہ ہو، میں بہت توجہ ہوتا ہے، یعنی ایسے ایسے صفات ہیں، کیا کہیں ان کے لیے؟ اللہم انی اسألک سؤال خاضع متذلل خاشع ان تسامحنی وترحمنی وتجعلنی بخصمک راضیا قانعا وفی جمیع الاحوال متواضعا۔ صفات آپ یعنی دیکھیں اگر غور کیا مانگ رہے ہیں، کس چیز کی تعلیم دی جا رہی ہے نا؟ تو مجھے الہام عطا فرما، تو مجھے توفیق شکر عطا فرما۔ سب دے دیا ہم نے، کہاں کچھ چاہیے؟ گھر ہے کہاں ہے، گاڑی ہے کہاں ہے، دولت ہے کہاں ہے، شادی ہوئی کہاں ہے، اولاد ہے کہاں ہے، رشتہ دار ہے کہاں ہے، کیا چیز ہے؟ کوئی چیز کی کمی ہے؟ کپڑے ہیں، لباس ہے، کھانا پانی کا ہر چیز ہے، سب ہے۔ اب جب سب ہے تو اب کیا مانگوں؟ اب کچھ بھی نہیں مانگ سکتے۔ لیکن علی نے کہا نہیں کو میں مناجات خالی نہ ہو، زندگی میں مناجات شامل رہے ہمیشہ۔ کہا لیکن میرے پروردگار جب سب کچھ ہے تو اب کیا مانگوں؟ کہا اب جب تو اس نے سب کچھ عطا کر دیا تو اس کی بارگاہ میں جا کر یہ دعا کرنا کہ میرے پروردگار مجھے توفیق عنایت فرما کہ تیری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ ہر لمحہ ہو لیکن کبھی نہ ہو ایسا جو مناجات سے خالی۔ اسی لیے ہمیں تعلیمات دی گئی دعاؤں کی، یہ دعا یہ دعا یہ دعا یہ دعا یہ دعا، انہی میں سے ایک ہے دعائے صبا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اس کا کل سے آغاز کریں گے۔ اب کیا کہیں اس سے بڑھ کر؟ جب علی نے سکھائی ہے تو اس سے بڑی فضیلت اس کی کیا ہو کہ تعلیم دینے والا خود وہ ہے جو باب اجابت ہے۔ دعا سکھانے والی ذات بھی علی کی، باب اجابت بھی ذات علی، قبول بھی وہی کرے، سکھائے بھی وہی، بتائے بھی وہی سلیقہ، اور جب پلٹ کر آواز آئے تو سنے بھی وہی۔ باب اجابت الہی، وہ دعاؤں کی قبولیت کا دروازہ ان کی ذات۔ ایام عزا کا آغاز ہمیں ایسے ہی سلیقوں کے ذریعے سے ہماری زندگی میں دین و ایمان و یقین کا نور پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی حسین کے عنایات میں سے ایسی نعمت حسین نے عطا کر دی اپنی عزاداری و مجلس، جس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت حسین کے چاہنے والوں کی سنور گئی۔ بس دیکھیے آغاز ہے، سیاہ لباس پہن کر آپ آ گئے، یعنی دلوں کے مغموم ہونے کی کیفیت تاری ہو۔ محرم کا چاند نظر آیا، حسین کے گھرانے پر مصیبتوں کا اعلان ہو گیا۔
जनाब मुस्लिम की शहादत से 2 जुमले रखते हुए मजलिस तमाम करेंगे, क्योंकि दरमियान में ये जो सफ़र चल रहा था इसमें आने वाली मजलूमियात की कैफियतों में एक ये है कि जैसे आलम सफ़र में हुसैन ने मुहर्रम का चाँद देखा, वैसे ही आलम सफ़र में हुसैन ने शहादत मुस्लिम की खबर सुनी। कूफे में अपने भाई को अपना सफ़ीर बनाकर हुसैन ने भेजा। कूफे वालों ने जो वादा किया था बाद में मुस्लिम का साथ छोड़ दिया। पूरे शहर में आलम तन्हाई में मुस्लिम गिरफ्तार हो गए, कोई भी ऐसा नहीं था जो मुस्लिम का साथ दे रहा। इस तरह एक गली से दूसरी गली, एक गली से एक मकाम से दूसरे मकामात पर जब आगे बढ़ते हुए जा रहे थे तो थक हार कर एक घर के दरवाजे पर बैठ गए। यहां से आगाज मसाइब करबला शुरू। उस घर में एक रहने वाली मोमिना ने खिड़की से ये देखा कि दरवाजे पर कोई बैठा हुआ है। दरवाजे को खोलकर आकर कहने लगी कि ऐ बंदे खुदा, कूफे के हालात बड़े पुराशोभ हैं, आपका यहाँ बैठना मुनासिब नहीं है, आप अपने घर को चले जाए। बस ये सुनना था। मुस्लिम ने पूछा, बीबी ये बता दे, जिसका घर ना हो वो आलम गुर्बत में कहाँ जाए। अब जो जवाब यानी जो मुकालमा हुआ वो आगे बढ़ेगा, लेकिन इतने मसाइब के आलम में इतना तो था कि उस आलम तन्हाई में कोई मुस्लिम से हमदर्दी का कलाम कर रहा था। लेकिन अल्लाह रे करबला के मैदान में हुसैन की क़ल्ब की वो तड़प की मंजिलें जहां जवान के लाशें को कभी देखते थे, कभी अतराफ में निगाह दौड़ाते, क्या कोई है जो इस ज़ईफ़ बाप की मदद करने वाला। जैसे ही मुस्लिम का ये जवाब सुना, तवा ने पूछा कि आप कौन हैं, क्या आपका घर कुफे में नहीं है? कहा नहीं। कहा आप कहाँ के रहने वाले? कहा हम मदीने के रहने वाले। जैसे ही मदीना सुना, एक मर्तबा ताजीम के लिए खड़ी हो गई। कहा मदीने में आप कहाँ रहते? कहा हम महल बनी हाशिम में रहते। जैसे ये सुना, हाथों को जोड़कर पूछा, मुझे बताइए खुदा के लिए आप कौन है? कहा कि मैं मुस्लिम इब्ने अखील इब्ने अबी तालिब। सुनना था तवा ने कहा, ये तो मेरा शहजादा मेरे घर पर आया। अपने घर के दरवाजों को खोला, कहा आपके हमारा घर आपके लिए हाजिर खिदमत है। अब मुस्लिम अपनी रात को इबादत में सर्फ कर रहे थे कि इसी असना में लश्करे मुखालिफ के घोड़ों के चलने की टापों की आवाज़ जब घर के करीब आने लगी तो एक मर्तबा मुस्लिम ने मुसल्ले को समेटा, हाथ में तलवार को लिया, घर से बाहर निकलने के लिए चले। तवा ने राह को रोका और कहा कि ऐ मेरे शहजादे बाहर न जाइए, वहाँ आपकी जान को ख़तरा है, वो कत्ल करने के इरादे से आपको तलाश कर रहे हैं। बस एक जवाब है, क़यामत है इस जवाब जो रोज़े महशर तक बाकी रह जाएगा। मुस्लिम ने कहा नहीं तवा, ये मेरा दिल गवारा नहीं कर सकता कि मुझे कत्ल करने की नीयत से सही नामहरमों का मजमा तेरे घर में दाखिल हो जाए। अल्लाह रे गीरत अहले बैत अथार का आलम कि जहां पर अपने सर को देना आसान था लेकिन एक मोमिना की बेपर्दगी बर्दाश्त नहीं हो सकती थी, वही सैयद सज्जाद का आलम यह है कि करबला से कूफा, कूफे से शाम, बाजारों और दरबारों में अली की बेटियों को रसन बस्ता।